کہ جو روایت بھی قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. میں کہتا ہوں نہیں، میں اس کو بالکل سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ جو روایت قرآن پاک سے 180 ڈگری ٹکراتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ 1000 روایتیں بھی لے لیں یا علی مدد کے اوپر، ہم اسے قرآن کے مخالف سمجھتے ہیں. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو اس کو دعوت کے طور پہ ٹول استعمال کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا ہے بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ وہابشیوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بے سارے زبان پریشان ہو جاتے ہیں. سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں. ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا، ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد و ایاک نستعین و ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے، سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے. اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں. ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں. ایاک نستعین، ایشو ہے ایاک نستعین پہ. کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو، ڈاکٹر سے مانگو. یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو، اہل بیت سے نہ مانگو. آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے، مردہ سے. اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. یہ تو تیرے فلسفے ہے نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جنگ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا. وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جاتا. نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے. میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا. اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے. لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے نہیں دیں گے. اب یہ بتا، تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی، تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا آپ دکھاتے ہو؟ یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا. آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی. انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی، آپ کی مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی. تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں. پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین. کھانا چاہیے، ایاک نستعین. پانی چاہیے، ایاک نستعین. کسی کے پاس نہ جاؤ. ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں. اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، کھانا کھانا روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا. کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. واہ، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں.
تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ گاڑی توحید یہیں سے ملتی ہے، اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے خدا یار مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے تو کس طرح مدد کرے گا یہ بھی تو بتا۔ اللہ نظر نہیں آ رہا اور بول بھی یہ رہا ہے کہ میری عبادت میں میں ہی مدد کروں گا۔ اب وہی مدد کرے گا نا، مطلب نقشہ میں تجھے دوں گا، ایڈریس میں تجھے دوں گا، کسی ایرے غیرے سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا۔ ایڈریس میری چاہیے میری سورہ حمد میں آ، میں تجھے ایڈریس دوں گا، مجھ ہی سے راستہ مانگنا۔ اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں تیری عبادت میں، بتا کیا کروں؟ کہا پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں تجھے روڈ میپ دے رہا ہوں، اہدنا ہدایت کر، تو ہدایت کر، تو ہی مدد کر رہا ہے نا، تو ہدایت کر صراط المستقیم، اس راستے پر جو سیدھا ہے۔ راستہ ایک ہے 73 نہیں ہے، راستہ ایک ہے کلہم نجوم نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اہدنا ہدایت کر صراط مستقیم پر۔ اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا، اے خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر، صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ڈیفینیشن میں خود دوں گا، شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے، صبر کر، آگے جا، جواب تجھے خود مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے، کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا کہ فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، ایک تھمبا لگا ہوگا، ہاں، یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا، آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو۔ روڈ جیسے نا بھئی فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے، تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کہ میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ صراط الذین، کس کا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چل۔ ہے کیا صراط مستقیم؟ پہچان کیا ہے صراط مستقیم کی؟ کس کو دیکھ کے چلوں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ڈبہ بھی بنانا ہے، پہلے سے کوئی نقشہ تو ہو، کوئی سانچہ تو ہو جس کی کاپی کر کے میں کچھ بناؤں، تو بتا تو صحیح میں کروں تو کیا کروں؟ آواز آئی یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے مفتی، آپ نے ٹانگوں کو پکڑ لینا ہے، بھاگنے نہیں دینا اسے۔ فوراً جمعے کا خطبہ دے گا، کہے گا صراط مستقیم پہ چلو، کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی۔ لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب کون ہیں؟ کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے ایمان لائے، بدر والے، احد والے، میٹھے میٹھے، پیارے پیارے، یہ بولتے ہیں، لٹرلی بولتے ہیں کہ ان کا راستہ ہے۔ تو کسی کو یہ پتا نہیں خدا جب ساری ایڈریس حمد میں دے رہا ہے تو مجھے کہیں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ بتانا بھی تو سورہ حمد میں چاہیے نا کہ کن کا راستہ ہے۔ اب یہاں پہ شیعہ بولیں گے انعمت علیہم اہل بیت ہیں، وہ بولیں گے وہ ہیں، وہ بولے گا وہ ہے۔ میں تو باہر نہیں نکل رہا، میں تو سورہ حمد میں اٹکا ہوا ہوں نا۔ چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں، انعمت علیہم کن کا راستہ؟ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ، کسی بھی اہل سنت یا کسی بھی قرآن اٹھا لے ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ۔ پر بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا، انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔
اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی. ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں کی تھی. لیکن تو یہ بتا ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح. ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے. تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ بھائی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا. اللہ نے جان دی، وہ سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت خدا ہے. نعمت کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا. یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا. تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے تو بولے گا انعمت علیہم. اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کا، تو عام میں سب آتے ہیں. پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے. مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے. ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے. تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے. تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے. کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو میں سوال کروں گا پروردگارا تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگا میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی. دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو. اب بتا تو صحیح ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے. تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں. خدایا صفت تو بتا. آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. غیر المغضوب علیہم. اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا. ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو. پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا. کا دو صفت بتا رہا ہوں. پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اور یہ وہ ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے. نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا. یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ضالین بھی ہیں، غیر المغضوب بھی ہیں. اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے. چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں. اللہ تو جسم نہیں رکھتا. مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں. صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے. من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا.
تبھی کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، صفات بتاتا ہے خدا۔ اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اکثر جوان بولتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے اللہ قرآن میں نام بتا دیتا، نام نہیں بتاتا۔ اگر اللہ قرآن میں نام بتاتا ابو سفیان اپنے بچوں کے وہی نام رکھ لیتا۔ سیدھی بات ہے۔ پھر ہم اس پہ ثابت کرتے علی یہ والا نہیں ہے، علی وہ والا ہے، حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے۔ اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی، اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو سیانا ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں، تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں۔ میں صفت بتاؤں گا، کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا، انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑا آسان ہے، سب سے جا کے پوچھیے رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کہتے علی نے دی، سب کہتے علی نے دی۔ انما یرید اللہ میں بھی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا ہے، ہر طرح کی نجاست سے دور رہتے ہیں۔ جگہ جگہ صفت اظہر ہوتی ہے، صفت علم ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر مجمع میں میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور بولوں حیدرآباد چلے جاؤ، دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد چلے جاؤ اور فلاں آدمی ہے نام علی ہے، اسے جا کے 5 لاکھ دو۔ تو آپ حیدرآباد چلے گئے اور آپ نے اعلان کیا مولانا نے 5 لاکھ دیا، بولا جس کا نام علی ہے اسے دے دو، پورا حیدرآباد جس کا نام علی ہے سارے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں صفت بتا دوں نا، وہ علی جس کی شکل ایسی ہو، وہ علی جو سخی ہو، ہاں تبھی مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ تو ہو، شیعوں والی صفات پیدا کرو۔ اللہ نے سب سے پہلے حجت کی اطاعت کو واجب کیا۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ زمین کے لیے بنانے لگا، اور جب میں بناؤں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حجت کو سجدہ کرو۔ وہ جو کہتا ہے کہ شرک سے بچو، جو قریب بیٹھے آپ نے تھوڑی زحمت فرمائی، وہ جو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کسی معصوم کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ تو شیعہ سنی ابھی قرآن ممبر پہ لے آتے ہیں، قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، آواز یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، تو کہہ دے روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ اور جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے امر کا انکار، جس نے ایک امر کا انکار کیا اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ سارے سجدے میں گر گئے، توجہ میری طرف، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا یہ تھا ہی کافر، یہ نہیں کہا کہ یہ اب کافر بنا۔ خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک کافر کہاں سے تھا؟ یہ تو فرشتوں میں بیٹھتا تھا۔ فرمایا بیٹھتا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، فرمایا پڑھتا تھا کافر۔ اس کا مطلب کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ لعنتی معصوموں میں بیٹھا ہو، وہ لعنتی ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں فلاں بندہ اتنا غلط تھا تو نبی نے محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ 1400 سال کے بعد شیعوں کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی کو نہیں پتا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی نے اپنے پاس کیوں بٹھایا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اسے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ خدا نے کہا نکل جا، اب ہی نکل جا، تو نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے ہیں، ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں، اس نے کہا تھا میں اسے نہیں کروں، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ابلیس کل بھی یا عالم بدل کا قائل تھا، اب ذہنی طور پہ جاگے تو پھر بات سمجھ، آج بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا۔ خدا نے مہلت نہیں دی،
खुदा ने सोचने नहीं दिया। खुदा ने कहा फख्र जलाना तो यौम दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे शिया सुन्नी मिलकर अल्लाह से सवाल करते हैं, मेरे मालिक तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तू गुनाहों को माफ़ करता है, तू गलतियों को बख्श देता है, और तेरा अपना हुक्म है कि मैं आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखता हूँ। हो सकता है कि शर्मिंदगी के बाद तौबा करे तो मैं तौबा कबूल कर लूँ। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करता। तूने इब्लीस को न मोहलत दी, न तूने तौबा की गुंजाइश दी। तूने इतनी जल्दी उसे लानती बना दिया, इतनी जल्दी उसे लानती बना दिया। इतनी जल्दी फैसला करने में क्यों की? खुदा ने कहा इसलिए इतनी जल्दी की है कि हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं इब्लीस को इब्लीस की नमाजों की वजह से माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे घर आ जाते, आके कहते उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसकी नमाजें लानत बना के बता रहा हूं, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह आवाज थोड़ी ठीक है, आवाज थोड़ी ठीक। अच्छा मुतवज्जे साहब, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। इस बात मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, इस बात मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आकबत अच्छी तरह पहचान रखती हूँ कि जब मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचान। यार जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली मुनकर कैसे बर्दाश्त? छोटी हुज्जत का मुनकर अल्लाह ने माफ नहीं किया। खुदा का निकल जा, अपने इनकार की वजह से नहीं निकाला, हुज्जत के इनकार की वजह से, क्योंकि खुदा ने कहा मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं। अब ध्यान आप मजलिस में लेके आए तो मैं मजलिस बोलूं, मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। खुदा ने इब्लीस का निकल मेरे घर से, तूने हुज्जत का इनकार किया। वो वहीं का वहीं खड़ा है। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने सजदे किए हैं, कीमत दे। जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इब्लीस ने कितनी देर इबादत की थी? 6.5 लाख साल, 50,000 साल का ये एक सजदा करता था। 40 दिन का चिल्ला तो शायद कोई नहीं। बंदे 4 नमाजें पढ़ के अली को भौंक रहे हैं। 6.5 लाख साल इबादत की। इतना बड़ा नमाजी हुज्जत के इनकार की वजह से उतना ही बड़ा लानती हो गया। खुदा ने कहा निकल। उसने कहा 2 चीजें दे दे, ताकत, मोहलत। तो जो पूरी, एक जहां चाहूं वहां पहुंचूं, और एक मुझे मौत ना आए। आज किसी भी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछिए इब्लीस के पास ताकत है? कहता जी है। इब्लीस हर जगह चला जाता है? जी हर जगह चला जाता है। उसे जाके कोई मलंग कहे ना कि अली हमारी मदद करता है, वो एक अली हर जगह कैसे चला जाता है? खुदा तुझ पे लानत करे, अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। उसका दुश्मन हर जगह पे जा सकता है, उसकी हुज्जत हर जगह पे क्यों? फिर उसी मौलवी से पूछो इब्लीस है? वो कहता जी है। नजर आता है? नहीं। और अगर हम कह दी हमारा 12वां इमाम है तो फौरन कहता नजर क्यों नहीं आता? ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है, क्योंकि ये अदले इलाही के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाला तो रखे और हदायत करने वाला ना रखे। खुदा का निकल जा मेरे घर से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। कुरान अभी मिंबर पे ले आना। मेरे जाने के बाद चौक में खड़े होकर बहस नहीं करनी। शाम को किसी बंदे को फोन पे मैसेज नहीं करना। फोन करके नहीं कहना जी वहां पे तो ये बात हुई, अभी के अभी नकद सौदा। कुरान ला मिंबर पे। इब्लीस ने जो अल्लाह की बारगाह में चैलेंज किया, वो चैलेंज पढ़। खुदा ने इब्लीस से कहा निकल। उससे कहा जा रहा हूं, लेकिन एक चैलेंज है। ताकत भी मैंने तुझसे ले ली है, मोहलत भी ले ली है। अब मैंने करना है आदम की नस्ल से मुकाबला। खुदा ने कहा कैसे करेगा, क्या करेगा? उसने ये नहीं कहा कि मैं इनके नीचे से मुसल्ले खींचूंगा, मैं इनका सहरी इफ्तारी का सामान चोरी करूंगा, मैं इन्हें हज नहीं पढ़ने दूंगा। अब भी कुरान मिंबर पे लेके आ। इब्लीस ने एक ही चैलेंज किया। उसने कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, इन्हें हटाऊंगा।
चैलेंज मैंने भर दिया, बनी से कहा मैं सरात मुस्तकीम के करीब आदम की नस्ल में से किसी को नहीं आने दूंगा। मर्जी का शहर मुंतखब कर ले, मर्जी का वक्त मुंतखब कर ले, मर्जी के मौलवी बुला ले, शिया कौम का ये मातमी आने के लिए तैयार है। पहले ये फैसला करो ये सरात मुस्तकीम है क्या, जिससे शैतान रोकता है वो है क्या। शिया किताब चाहो मैं शिया दिखा दूंगा, सुन्नी किताब चाहो मैं सुन्नी दिखा दूंगा। मुल्ला अली मुत्तकी जैसा बंदा कनज़ुल इमाल में लिख गया कि मदीने की मस्जिद में कायनात का नबी खुतबा दे रहा था। एक सहाबी ने आके पूछा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सरात मुस्तकीम, ये सरात मुस्तकीम क्या है। नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया, या रसूल अल्लाह ये सरात मुस्तकीम क्या है। मुल्ला अली मुत्तकी कहते मेरे रसूल नहीं बोले थे। ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया, रसूल ने सहाबी से कहा सवाल दोबारा कर। उसने कहा ये सरात मुस्तकीम क्या है। मुल्ला अली मुत्तकी रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के 3 दफा कहा हाज़ा अली सरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सरात मुस्तकीम। इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सरात मुस्तकीम के करीब नहीं आने दूंगा। अब पता चला